بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت 7 بار یہ سورت پڑھنے سے زمین خزانے نکال دیتی ہے۔ 400 سال پرانی کتاب سے لیا گیا وظیفہ۔ مفتی عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی موت چند دنوں کا عارضی سفر ہے اور اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ انسان کو سکون ملے اور اس کی تنگی دور ہو، گھروں میں خوشحالی اترے، دل کے غم مٹ جائیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسی کنجی پالے جو اس کے مقدر کے دروازے کھول دے، ایسی دعا پالے جس سے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، اور ایسا عمل ڈھونڈ لے جو اسے دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلام قرآن مجید میں ایسی بے شمار برکتیں چھپا رکھی ہیں جنہیں اگر ہم جان لیں تو دنیاوی خزانے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے نصیب میں ہوں گی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو موت ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت، شفا، رزق اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ 400 سال پرانی ایک نایاب کتاب میں ایک ایسا روحانی وظیفہ لکھا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ مشہور بزرگ اور فقہا حضرت مفتی عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر فرما دیتا ہے اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچئے وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، لیکن ان رازوں کو وہی پا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور یہ اجازت قرآن پاک کی برکت اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی، تنگ دستی، مہنگائی اور بے برکتی ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر جیب خالی رہتی ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں مگر نقصان اٹھاتے ہیں، کھیتوں میں بیج بوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، اور اگر بارش ہو بھی جائے تو فصلیں ٹھیک طرح اگتی نہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، دل بے سکون رہتے ہیں اور چہروں پر پریشانی کے سائے سائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل سکون اور اصل کامیابی دنیاوی اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے، وہ کلام جس کے گھر میں ہے، گھر میں رحمت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جسے آپ نماز فجر کے بعد 7 بار پڑھیں اور اللہ کی قدرت کے خزانے آپ کے لیے بظاہر ہونے لگیں، اگر وہ عمل ایسا ہو کہ زمین خود بخود اپنے خزانوں کو کھول دے اور آسمان سے رزق کی بارش برسنے لگے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس قدر نوازتا ہے، اور یہ کوئی کہانی یا فرضی بات نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے تجربات سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا بلکہ یہ صرف رزق کھینچنے والی، دلوں کو سکون دینے والی، مشکلات کو حل کرنے والی کتاب بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کو محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علاج اور وظیفہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دو، اس کے دروازے کھول دو اور اس کے غم دور کر دو۔ اور یہی راز اس صورت میں چھپا ہے جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ نماز فجر کا وقت خود اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا وقت ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگی ہوتی ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر اسی وقت بندہ قرآن کریم کی ایک خاص سورت کو 7 بار پڑھ لے تو گویا وہ اپنے لیے خزانے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، شہرت، کامیابی اور دل کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ زمین کے خزانے صرف سونے چاندی کے خزانے نہیں بلکہ اصل خزانہ برکت ہے، صحت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، رشتوں میں محبت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔ آج ہم آپ کو وہ بات، وہ راز بتانی چاہ رہے ہیں جو صدیوں سے بزرگوں کے دلوں میں محفوظ رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا وظیفہ جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ وہ غریب سے امیر بنے، بیمار سے صحت مند ہوئے، پریشان حال سے خوشحال ہوئے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بندے بنے۔ تو آئیے دل کو اللہ کے ذکر سے بیدار کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے اور اس سورت کے فیض کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو فجر کے بعد سورت 7 بار پڑھنے سے خزانے ظاہر کر دیتا ہے، یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ خزانے بھی اسی کے ہیں، زمین میں اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے، اور وہ جب چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ سب پرندے ہر روز
فضا میں اڑتے ہیں ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے. جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کیا یہ خلا کس کے لیے ہے؟ پرندوں نے بتایا یہ خلا کوے کے لیے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کوے کو لایا جائے. جب کوہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ تو کوے نے جواب دیا میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عذر ہے؟ وہ بولا میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے, اس کی عمر 500 سال ہے, وہ حرکت نہیں کر سکتا, وہ اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں, وہ کسی کام کا نہیں رہا, اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ کوئی شکاری پرندہ اسے نقصان نہ پہنچا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا کہ کوہ سچ بول رہا ہے یا کوہ جھوٹ بول رہا ہے. جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسے کوے نے بتایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں, دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی. جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور میرے دوسرے شکاری بہن بھائیوں نے, پرندوں نے سب مل کر کھایا. پھر کچھ وقت بعد پھر آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب شادی کا ہو چکا ہے. وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دے دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور پھر میں اڑ کر چلا گیا. کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں دوبارہ جانا چاہیے, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اب بھی وہ شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا ہاں مجھے وہ مقام ابھی بھی یاد ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے. جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ شہر؟ کوہ بولا یہی تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں پر ایک پرانے شہر کے آثار ملے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی شاندار تلاش کیا جائے. کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے اور اس کی عمر 300 سال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سانپ سے پوچھا تم کون ہو؟ سانپ نے کہا میرا نام سیاہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اس شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ سانپ نے کہا میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے آپ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو. سانپ نے کہا اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب کے سب اس پانی کو پی کے مر گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا. سانپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں نے تمہیں اللہ کا وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے. سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا اور سب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے یہ کس کے دانت ہیں؟ جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے یہ سیاہ کے دانت ہیں, پھر صرف نام سیاہ کہنے لگے اور آخر کار شہر کا نام پڑ گیا شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو بہت زیادہ وسیع کر دیا اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود, اے میرے برحق, اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی نازل ہوئی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا. لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دے دی. اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو ذبح کرو جو زمین پر حلال ہیں, یعنی گائے, بیل, بکری, گھوڑے, دمبے وغیرہ, اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ ان کو ذبح کریں. چنانچہ جن اور انس نے ان تمام کو ذبح کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی
اور پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان تو میری مخلوقات میں سے پہلے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانور سے دعوت شروع کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھانا کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر رہا ہے۔ چنانچہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے سر سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا وہ سب کچھ اکیلے ہی کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کا سب کچھ کھانا کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ سلیمان آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے کھانا پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ آپ بن گئے ہیں اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے پاک ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، یا جہاں سے مخلوق جانتے بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہماری چیز سے باخبر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں میں مصروف تھے۔ اسی اسنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چنانچہ اس غفلت کا سبب آپ نے سبھی گھوڑوں کو ذبح کر دیا، لہذا انہوں نے ان خوبصورت اور بیس بہا سارے کے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو آپ کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ ہود میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان وہاں ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور جدھر آپ کا حکم ہو ہوا آپ کو ادھر ہی اڑا کے لے جاتی۔ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اس طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح کے ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافتیں ہوتی۔ ابن ابی آدم نے حضرت سعید بن زبیر سے نقل کیا کہ تخت سلیمانی پر سلا کرسیاں رکھی جاتی ہیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم و شان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کا ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ بحوالہ ابن کثیر، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکر اور چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے تھے اور آپ کے لیے سمندر کی بیش بہا قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا بھی دیتے تھے اور زنجیروں میں ان سب پر جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین ان کے تابع کیے ہوئے تھے جو ان کے فرمان سے ہوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان زنون میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان کے تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے تھے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا، وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما رہتے تھے، لیکن ان سے نقصانات کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ السبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے منہ موڑے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، اس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرکوبی کرتا فرشتہ اسے سوٹا مارتا، اس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ وہاں والا فتح القدیر قرآن و کریم میں ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے ان کے لیے تابع کا چشمہ بہا دیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن سے برتن اور باہری جہاز تیار کیے کرتے تھے۔
جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری جہاز تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں، یمن میں اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے ہیں، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بابل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغرب ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ ایسٹیون جابر میں ان زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے، اور سارے قدیمہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اوم کے علاقے اربا کے کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا ہے، اور اس بھٹی کو پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آیا ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا، مفکرین اسلام اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ جہاں دینی تعلیمات انسان کے روح کو پاکیزہ کرتی ہیں، وہاں ایسی دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال اور دولت عطا کرنے والی ذات تو صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کی ہے، اور جسے چاہے وہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی واضح کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور سب روز کے آزمائے ہوئے مجربات عملیات ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب ازائے طریقات میں مفتی علامہ قادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے معقول ہے کہ رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر بیماری ختم ہو جاتی ہے، دولت کی بارش ہونے لگتی ہے، خالصاً قرآنی عمل ہے، اور ہر مرد اور ہر چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے اور ساتھ اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔ محترم ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا کہ ہر روز بلا ناغہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھنی ہے، تو اس سورت کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین میں سپر خزانے آپ کو ظاہر ہونے لگیں گے، اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فجر کی تلاوت 7 مرتبہ کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر۔ یہ مکمل سورہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق یا رزاق یا رزاق 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت رب انی لما انزلت الا من خیر فقیر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ مفتی عبد القادر مصر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگی۔ یہاں اختصار بتانا مقصد یہ ہے کہ بیس بہا وافر مال اور دولت حاصل کرنے کا بیس بہا قیمتی عمل اسے اپنی زندگی میں ضرور بے ضرور شامل کر لیں، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔